جو غیر مسلموں کے انسٹیٹیوشن تھے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، ان کو بھی جاگیریں بھی دی ہوئی تھی، ان کو چندہ بھی دیتا تھا، ان کو کہتا اپنی تعلیم جس طرح آپ چاہیں. یعنی یہ رواداری جو ہے یہ کون، لیکن اس بات کو چھپایا جاتا ہے. لکم دینکم ولی دین، وہ اس آیہ قرآنی کی تفسیر تھے. اور اورنگزیب علیہ الرحمہ جو ہیں یہ پاک و ہند کی تاریخ کا ایک مائل سٹون ہے، سنگ میل ہیں. ٹھیک. اور ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ ترکش مارا خدنگ آخری، اور تو حضرت جب قائد اعظم علیہ الرحمہ کی تدفین ہو رہی تھی، اس وقت جو ارد گرد علماء اور اولیاء اللہ تھے، ان کی زبان سے ایک لفظ نکلا کہ آج ہم اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہندوستان کا سب سے بڑا مسلمان دفنا رہے ہیں. وہ روایت ختم نہیں ہوئی. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ لوگ ان کے یعنی ان کے خلاف زیادہ لکھتے ہیں. خلاف اسی کے لکھا جاتا ہے جس نے کچھ کام کیا. احتساب جو ہے وہ انہوں نے قائم کیا اور کہا کہ معاشرے کی اصلاح جو ہے یہ ریاست کے استحکام کا باعث بنتی ہے. اور بے حیائی کسی بھی دین میں نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے شراب بھی بند کی، انہوں نے گانا بجانا بھی بند کیا، اور انہوں نے منشیات ساری ٹوٹل. ہاں جی. اور ساتھ یہ کہ جو دربار سے وابستہ شعراء تھے، رقاص تھے اور بھانڈ تھے، یہ ان لوگوں کو مناسب پینشن دے کے فارغ کیا، اور دربار کی شناخت جو تھی وہ قرآن و سنت رکھی. اور پھر یہ ہے کہ اس میں جو یعنی ہمارے اسلامی معاشرے میں غیر اسلامی روایات تھیں وہ ختم کی، اور قرآن کی ترویج کے لیے نجم القرآن. اچھا، کوئی جعلی صوفی کونسل نہیں بنائی؟ نہ 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 نہ. اور وہ خود صوفی تھا. اور پھر یہ صوفی کونسل بنانے کی ضرورت کیا؟ کسی ولی اللہ کی ہمت نہیں تھی. وہ سب جانتے تھے کہ زندہ پیر ہے، یہ درویش بادشاہ ہے. اور مسلمان، یہ عجیب حیرت کی بات ہے کہ اکبر اعظم جسے مہابلی بھی کہتے تھے، شاہ جہان کے زمانے میں جب ہندوؤں نے اتنی قوت پکڑی اپنی، یعنی اینٹی مسلم، تو 2 بار مسجد اور ملک مزار کی توہین کرنے کی کوشش کی. اورنگزیب علیہ الرحمہ وہ شخصیت ہیں جن کی آج تک غیر مسلموں کی بھی ہمت نہیں ہوئی. جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ عوام کے دلوں میں راج کرتے تھے، دلوں پر راج کرتے، اور اس کا مقصود یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ریاست اور حکومت اگر دی ہے تو یہ ایک امانت ہے. اس امانت کا بوجھ جو ہے یہ برداشت کرنا یہ ہر ایک کی بات نہیں. وہ 24 گھنٹے میں صرف کل 3 گھنٹے سوتے تھے. اللہ. اور تمام یعنی نظام ایسا تھا انصاف کا کہ بادشاہ ہو یا محکوم ہو، اپنے لیے بھی پورے ہندوستان میں اجازت تھی کہ اگر کسی کو اورنگزیب سے شکایت ہے تو وہ رپورٹ درج کرائے. اور پھر یہ ہے کہ نظام کو ڈیولپ کرنا، جس کی وجہ سے اورنگزیب علیہ الرحمہ جیسا آدمی دوسرا تو نہیں تھا، مگر 150 سال ریپوٹیشن پہ سسٹم چلتا رہا کہ اورنگزیب جو ہے اتنا مضبوط کر گئے تھے سیاسی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے. کیونکہ اگر معاشرے میں لوگوں کو اچھی عادات ہوں گی تو معاشرہ زیادہ زندہ رہے گا، اور اگر آدمی سست اور کاہل ہوگا تو وہ ڈوب جائے گا. اب اس میں دیکھیے کہ جہاں تک یہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلق ہے، انہوں نے اسلام میں تو ویسے ہی یعنی اجازت نہیں ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کسی کو آپ زبردستی لائیں. اسلام میں اورنگزیب پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے یہ مذہبی تعصب تھا. تو مذہبی تعصب تو اندلس میں تھا، مذہبی تعصب تو بوسنیا میں ہے، اس شخص اور آج انڈیا میں ہے کہ جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں. اورنگزیب علیہ الرحمہ نے تو اپنے دور میں کبھی نہیں کیا. ہندوؤں کو جو جائیداد دی ہیں وہ جاری تھی، وہ آج بھی لوگوں کے پاس موجود ہیں. مندر بنائے اور اشنان گھاٹ. ایک منٹ، انگلش وہ کون سا ہے رائٹر آر سے جس کا شروع ہوتا ہے؟ فورسٹر؟ نہیں یار، آر سے، یہ انگلینڈ کا تھا، بہت بڑا. رسل نے ایک جگہ لکھا ہے، میں نے پڑھا تھا کہ اگر بر صغیر میں مسلمان یا اورنگزیب زبردستی لوگوں کو مسلمان کرتے تو میجورٹی مسلمانوں کی ہوتی. اس نے کہا اتنے سال حکومت انہوں نے کیا ہے، 1000 سال حکومت کے باوجود یہ پھر مائنارٹی میں. یہ ایک مثالی حکمران ان معنوں میں تھے کہ مسلمان مائنورٹی میں ہیں اور میجورٹی جو ہے وہ ان سے خوش ہے، سوائے یہ کہ چند وہ لوگ جو یعنی زیادتیاں کرتے تھے، اور ان میں مسلمان گروہ بھی تھے، ان کے ساتھ بھی انہوں نے کہا کہ یہ قانون ہر ایک کے لیے ایک ہے، خواہ وہ درباری ہو خواہ غیر درباری ہو.
خواہ وہ اپنے آپ کو ہنے خان سمجھتا ہو، خواہ وہ اپنے آپ کو تنکے خان وی آئی پی سمجھتا ہو۔ کلچر تو کہتے ختم ہی کر دیا، اس نے کہا کوئی وہ نہیں ہوگا، ہم کہتے ہیں نا کون سا روم ہوتا ہے پیچھے دفتر اینٹی روم، اینٹی روم ریٹائرنگ روم، ریٹائرنگ روم، وہ اس نے کہا کوئی ریٹائرنگ روم نہیں ہوگا، جو بندہ آئے گا بڑا ہے چھوٹا سامنے اوپن کچہریاں لگیں۔ اور اورنگزیب علیہ رحمہ کے ایک منافق تھا نا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے نا احد کے لیے، غزوہ احد کے لیے، تو اس نے کچھ راستے میں حضرہ سرائی کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ مارنے لگے تو آپ نے کہا نہیں چھوڑ دو، یہ صرف آنکھوں کا اندھا نہیں، یہ دل کا بھی اندھا ہے۔ جی بالکل، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ قرآن میں کہا کہ تمہارے دل اندھے ہو جاتے ہیں، سوجھ بوجھ سے عاری ہو جاتے ہیں۔ اورنگزیب علیہ رحمہ کا کمال یہ ہے کہ وہ اگر ایک شخص کو زندگی میں کبھی دیکھ لیا ہے تو عمر بھر وہ یاد رہتا تھا۔ حافظہ اتنا تھا کہ قرآن حفظ کیا سلطان بننے کے بعد یعنی ہاں جی قرآن حفظ کیا، ماشاءاللہ، اور پھر قرآن کا انڈیکس تیار کرایا نجم القرآن کے نام سے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جسے ہم پہلی بار انہوں نے متحدہ ہندوستان کا تصور دیا، اس سے پہلے کوئی ہندو بادشاہ پورا ہندوستان فتح نہیں کر سکا۔ ہمارا یہ لداخ کا علاقہ، بلتستان کا علاقہ، یہ بھی اورنگزیب علیہ رحمہ نے فتح کیا ہے، واہ، اور پھر نیچے توڑ تک، مرہٹوں تک، وہاں کی جو ایک بیجاپور اور گولکنڈہ ریاستیں تھیں پہلے باج گزار تھیں، مگر وہ مرہٹوں کے ساتھ مل کے کچھ اور ہی رنگ رتھے ان کے، تو وہ ختم کی کیونکہ پناہ دیا کرتے تھے۔ پھر مرہٹوں کا زور توڑا، پھر وہ زور جو ٹوٹا ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ مسلمان محفوظ ہوئے، پھر ٹیپو سلطان آئے۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ ان کی سلطنت کا جو سب سے زیادہ اہم کام تھا وہ یہ تھا کہ اگر ایک چھوٹا سا ایونٹ ہوا ہے زیادتی کا تو ودن اے ویک وہ اورنگزیب علیہ رحمہ کے علم میں ہوتا تھا۔ یہ تھا نظام عریضہ نظام نویسی بڑا کا، زبردست تھا، کمال ہے۔ اور غریبوں کی داد رسی پہلے کرتے تھے، اور سب سے پہلے دربار میں کئی گھنٹے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر نہیں، ساری عرضیاں سنتے تھے اور فوراً فیصلے کرتے تھے، اور انصاف کے معاملے میں ودن اے ویک انصاف ہوتا تھا۔ واہ واہ، یہ نہیں ہے کہ جی ٹال دیا جائے گا، اور اس میں امیر غریب سب آتے تھے، جیسے کہ ابھی مراد کا یعنی ذکر آیا ہے۔ شجاع کا یہ تھا کہ شجاع جو تھا وہ اراکان کی سائڈ پہ، میانمار جو آج کل آتا ہے، وہاں چلا گیا تھا، وہاں کے قبائلیوں نے اسے مارا اپنی دولت کی جو اور جہاں تک دارا شکوہ کا تعلق ہے، دارا شکوہ تو ایران جا رہا تھا، وہاں سے ایک بلوچ سردار جو ہے ملک جیون نے پکڑ کے ان کے دیا، اور پھر وہ شرعی سزا تھی۔ اب جہاں تک یہ اورنگزیب علیہ رحمہ کا تعلق ہے، اگر ان کے دور کو پراپرلی اسٹڈی نہ کیا جائے تو ان کی شخصیت سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹھیک، ان کے دور میں سیاسی بحران بھی تھے، بہت، اور جی مرہٹوں نے تو سانس ہی نہیں لینے دیا اس کو، اور مرہٹوں کی کمر انہوں نے توڑی ہے، اور یہ نہیں کہ فقط کمر توڑی ہے، انہوں نے دکن کو مثالی صوبہ بنایا، یعنی عوامی فلاحی دار یعنی کام کیے، شکل اس کے جگہ بعد ٹیکس ختم کر معیشت، ہاں جی، دیے، اس کے بعد راجے مہاراجوں کے ساتھ ہاں جی، ٹیکس، اس کے بعد معیشت بہتر کی، معاشرت بہتر کی، اور صنعت، تجارت، یہ جو ہے زراعت اور کاشتکاری کو تو وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا انعام ہے اولاد آدم پر، کہ جہاں یہ ہوگا وہاں بھوک ننگ نہیں ہوگی، اور یہی سبب تھا جیسے بھی جی ڈی پی کا ذکر ہوا ہے۔ اور ہم پھر کالونیاں انہوں نے- بنانے، ہاں جی، ہم نے ساری جو لاہور کے ارد گرد جو باغات تھے، جو فصلیں تھی، جو زمین زرخیز تھی، اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور ہر شہر میں یہی ہو رہا ہے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا وقت آ جائے نعوذ باللہ، آپ دیکھیں نا مڈل ایسٹ میں اب وہ جو ٹمپریچر ہے وہ کہاں چلا گیا۔ ہاں جی، اچھا دوسری جو اہم بات تھی کہ اس دور میں جو الہاد تھا، اب یہ ملا یہ جوگی جو تھا لال داس، اس کے دارا شکوہ معتقد تھے، وہ بھگوت اور قرآن گیتا کو ایک کتاب کہتے تھے، یہ وہ صورتحال تھی۔ اب یہ جو ہے سرمد جو ہیں، یہ بیسیکلی ایک یہودی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، سندھ کے رستے سے اندر آئے، اور شریعت کے مخالف تھے، نانگے پھرتے تھے، اور کچھ اور عادات بھی تھیں۔ اگر اس کو لباس پہننے کا کہا جائے اور وہ نہ مانے تو سزا جو ہے وہ معاشرہ تو بے حیائی کی طرف چلا جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ اگر قرآن آج بھی دیکھیں رام رحیم تھا، وہ تو قرآن گیتا ایک کر دی گئی، یہ وہ امور تھے جہاں شریعت کی پابندی ضروری تھی، اور شریعت کی پابندی یہ نہیں ہے کہ یہ غیر مسلموں کے لیے تھی، یہ فقط مسلمانوں کے لیے تھی، اور مسلمانوں کے اخلاق کو صحیح رکھنے کے لیے احتساب کا محکمہ قائم کیا کہ بھئی یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ آپ نے نہیں کرنی،
اور آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، قرآن کی پابندی کرنی ہے. اسی طرح غیر مسلموں کو ان کو مذہبی آزادی تھی. یہ نہیں تھا کہ غیر مسلموں کو کہہ دیا کہ یہ آپ نے جاتے تھے اسلام مندر سارے موجود ہیں آج تک وہ جو موجود ہیں. ہاں یہ جو کہا جاتا ہے جیسے قائد اعظم علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ ان ریلیجس سینس ایوری ون از فری. یہ وہ دور تھا اور اورنگزیب علیہ رحمہ کا وہ دور ہے جو ایک غیر مسلموں پر حکومت کرنے کے لیے ایک مثالی دور ہے کہ اور ان کے چاہنے والے غیر مسلم زیادہ ہیں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اورنگزیب علیہ رحمہ کے جو 50 سال ہیں ان کو 2 حصوں میں بانٹا جاتا ہے. 25 سال انہوں نے اس علاقے میں پنجاب اور جیسے ابھی بری میں ان کا ذکر ہو رہا ہے یہ سارے علاقے جو تھے یہ یہاں امن اور استحکام قائم کیا. کابل تک، کابل بھی اچھا جرائم ختم ہو گئے تھے تقریباً زیرو پہ آ گیا تھا. تقریباً ہی یہی تھا کمال ہے کہ پبلک کو تحفظ دینا. راتوں کو قافلے چلتے تھے کسی کی جرت نہیں کو انگلی اور اس کے بعد پھر فوج کو منظم کیا اور پھر اس کے بعد جو بڑے بڑے راجواڑے تھے اور بڑے بڑے گروہ تھے ان کو بعد میں ختم کیا. پہلے عوام کو سہولت دی، عوام کو امن دیا، عوام کو صنعت دی، عوام کو تجارت دی، عوام کو سکون دیا، عوام کو تعلیم دی. تعلیم کے 2 طریقے تھے ان کے پاس، ایک سرکاری مدارس تھے اور دوسرے غیر سرکاری. اور وہ دونوں مدارس کو یعنی اس طرح جیسے بھی آپ نے ذکر کیا پورے ہندوستان میں ہندو جو تھا وہ اپنے مدارس وہ بھی اچھا کمال ہے. جو پہلی جماعت کا طالب علم ہے اس کو 1 روپیہ مل رہا ہے، ہاں جی، دوسری کے 2 روپے، تیسری کے 3 روپے، چوتھی کے 4. ویسے ہی شوق سے لوگ کہتے تھے میرا 1 روپیہ بڑھ جائے گا اس دور کا.